إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رمضان المبارک کا آخری ہفتہ چل رہا ہے. اس بابرکت مہینے کا اختتام ہونے کو ہے. جن لوگوں نے اس بابرکت مہینے کی قدر کی، راتوں میں قیام کیے، دنوں میں روزے رکھے، صدقات و خیرات کا اہتمام کیا، دیگر نیکیاں سر انجام دی، یقیناً یہ مہینہ ان کے لیے رحمت اور بخشش کا باعث ہوگا. جن لوگوں نے اس بابرکت اور اس مبارک مہینے میں نہ تو راتوں کے قیام کیے نہ دنوں کے روزے رکھے، اس مہینے کی قدر کو انہوں نے نہیں پہچانا. یہ مہینہ یقیناً ان کے لیے رحمت سے دوری کا باعث ہوگا. اب اس مہینے کے آخری ایام چل رہے ہیں. پتہ نہیں زندگی میں یہ مہینہ دوبارہ ملے یا نہ ملے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ان آخری ایام میں ہمارے پاس ابھی بھی ٹائم ہے، وقت ہے، موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، سچی توبہ کریں، معافی مانگیں. زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. جو لمحات زندگی کے گزر چکے وہ دوبارہ نہیں مل رہے.
یہ آخری ایام پورے مہینے کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ اسی عشرہ کی 10 راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے شب قدر کا قیام کیا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ قدر کا معنی ہے اندازہ لگانا۔ اس رات میں کیونکہ آئندہ سال جو آنے والا ہوتا ہے اس میں جو امور بھی سر انجام پانے ہوتے ہیں ان کا اندازہ لگایا جاتا ہے، ان کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے کہ آنے والے سال میں فلاں فلاں شخص کی موت واقع ہوگی، فلاں جگہ ولادت ہوگی، فلاں فلاں بیماری آئے گی، فلاں فلاں بیماری سے فلاں فلاں شخص کو نجات ملے گی، وغیرہ وغیرہ۔ پورے سال میں جو بھی کام ہونے ہوتے ہیں وہ اسی رات کو سر انجام پاتے ہیں، لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اور قدر کا دوسرا معنی ہے تنگ ہونا۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہہ دیجیے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس معنی کی مناسبت سے اس رات کا نام اس لیے پڑا شب قدر کہ اس رات جبرائیل علیہ السلام کی ابتدا میں اتنے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اتنے آتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اور قدر کا ایک معنی ہوتا ہے عظیم المرتبت، مرتبے کا بلند والا ہونا، قدر و منزلت اور عزت والا ہونا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما قدر اللہ حق قدری، جس طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچاننا چاہیے ان لوگوں نے ایسے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی۔ تو اس مناسبت سے اس رات کو شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے، یہ سال بھر کی تمام کے تمام راتوں میں سب سے بڑی باعزت قدر و منزلت والی رات ہوتی ہے، بڑی عظیم رات ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ تو تینوں معنی کی مناسبت سے اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے، اور تینوں جو قدر کے معنی ہیں تین اس رات پر فٹ آ رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، راتوں کے قیام کریں، دنوں کے روزے رکھیں، صدقات و خیرات کا اہتمام کریں۔ جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے وقت کی بڑی قدر کیا کرتے، بڑی قدر کیا کرتے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام البخاری حدیث روایت فرماتے ہیں کتاب المغازی میں، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حارث کے بیٹوں نے قتل کرنا چاہا، شہید کرنا چاہا، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کیا، صرف ایک چیز، کہا دنیا سے تو میں نے جانا ہی جانا ہے، مجھے پتا ہے کہ میں نے واپس یہاں نہیں لوٹنا، ہمیشہ کے لیے میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، صرف میری تم سے ایک عرض ہے، وہ یہ کہ مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے دو، صرف 2 رکعت،
اب دیکھیں موت اس صحابی کے سر پر منڈلا رہی ہے، پتہ ہے چند لمحوں میں دنیا چھوڑنے والا ہوں، کیوں نہ ان زندگی کے چند لمحات کو قیمتی جان لوں، این ممکن ہے یہی 2 رکعتیں میرے رب کی رضا کا باعث بنے۔ تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 2 رکعتیں پڑھی، بعد میں کہتے اللہ کی قسم اور یہ لوگ یہ نہ سمجھتے کہ موت سے ڈر کے اس نے نماز لمبی کرنی ہے، میں بہت لمبی نماز پڑھتا، اس نماز میں جن کا مجھے سکون ملا ہے اتنا سکون مجھے پہلے کبھی نہیں۔ تو یہ وقت ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہمارے پاس بھی یہ وقت میسر ہے، اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب یہ کہا جائے اولم نعمرکم ما تذکر فی من تذکر وجاءکم النذیر، کہ جب کل قیامت کے دن ظالم، نافرمان، باغی، شریعت کے ساتھ بغاوت کرنے والے لوگ رو رو کر چیخ چیخ کر اللہ تعالیٰ سے وقت مانگیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے اللہ تھوڑا سا وقت دے دے، تھوڑی سی عمر دے دے، واپس دنیا میں بھیج دے نیک اعمال کر کے، ربنا اخرنا الی اجل قریب نجیب دعوتک ونتبع الرسل، تھوڑا سا ٹائم دے دے اللہ، تیری باتیں بھی مانیں گے، تیرے رسول کی پیروی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر، تمہیں عمر نہیں دی تھی، جس شخص نے اس عمر سے فائدہ اٹھانا ہوتا وہ دنیا میں اٹھا لیتا، اس عمر سے نصیحت پکڑنی ہوتی، اس عمر میں اپنی اصلاح کرنی ہوتی تو وہ دنیا میں اصلاح کر کے آتے۔ اب فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب وقت نہیں ملے گا بات ختم۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں بن مانگے اللہ نے وقت دیا ہے، 50 سال 70 سال زندگی گزار چکے ہیں، پھر پتہ نہیں یہ مہینہ دوبارہ میسر ہو یا نہ ہو۔ اس مہینے کے آخری ایام کو بڑا قیمتی جان کر اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیجیے۔ ان دنوں میں جو کرنے کے اعمال ہیں، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار، راتوں کا قیام، روزہ افطار کرانا، خاص کر اس مہینے کے آخری عشرے میں تقریباً بہت سارے ہمارے دوست و احباب صدقۃ الفطر نکالتے ہیں۔ یاد رکھیے جو صدقۃ الفطر ہے یہ ہر شخص پر، ہر مسلمان پر ضروری اور فرض ہے، چاہے وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے یا نہیں، چاہے وہ غریب ہے، وہ فقیر ہے، وہ محتاج ہے، حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں وہ بچہ جو مادر رحم میں ہے اس میں روح پھونک دی گئی، 4 مہینے بعد بچے کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے جب مادر رحم میں ہوتا ہے، اس بچے کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، صحابہ کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو، صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیے ہیں۔ کس پر؟ علی الذکر والانثی والصغیر والکبیر، چھوٹے پر، بڑے پر، علی الحر والعبد، غلام پر، آزاد پر، بچے پر، بوڑھے پر، عورت پر، سب پر، حتیٰ کہ اگر بھی زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، فلاس ہے، یتیم ہے، کہ بیوہ عورت ہے، کہ مسکین ہے، سب پر صدقۃ الفطر فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ دینا کتنا ہے؟ آج کل کے پیمانے کے لحاظ سے 2.5 کلو اس اناج سے دینا ہے جو ہم اپنے گھر میں زیادہ تر استعمال کرتے ہیں بطور غذا، جیسے چاول میں، گندم میں، یہ چیزیں برے صغیر میں زیادہ استعمال ہوتی ہیں، جو 2.5 کلو اناج فی فرد کی طرف سے دینا ضروری ہے، عید الفطر میں جانے سے پہلے دینا ہے۔ جس نے عید الفطر کی
نماز کے بعد دیا، اس کی یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ وہ عام صدقوں میں سے صدقہ ہے، وہ سال میں جب طے کرے اس کی مرضی، لیکن زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوئی۔ تو اس بارے میں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور بہتر یہی ہے، علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ اناج دیا جائے۔ قیمت بصفات جس کو دی جاتی ہے وہ اناج لینے کی بجائے، وہ کھانے پینے کی اشیاء لینے کی بجائے دوسری چیزیں لینا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ حدیث میں کیا ہے؟ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طعمۃ للمساکین طہرۃ للصائم۔ اس کے دو بنیادی مقصد بتائے گئے زکوٰۃ الفطر کے۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ طعمۃ للمساکین، یہ مساکین کا کھانا ہے۔ کھانا تب ہوگا، اس کے لیے کھانا یہ تب بنے گا جب ہم اس کو اناج کی صورت میں دیں، چاول دیں، گندم دیں، اسی طرح آٹا دیں۔ اناج کی صورت میں دینا ہی زیادہ بہتر اور اولا اور افضل ہے۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، زکوٰۃ الفطر روزے دار کو جو روزے کی حالت میں اس سے کوئی خطا ہوئی، کوئی غیر شرعی جملہ کہہ دیا، نادانستہ طور پر کوئی غیر شرعی کام کر لیا، اس کے لیے 25 کی باعث ہے۔ فرمایا من اداها قبل الصلاة فهي زکوٰۃ مقبولۃ، جس شخص نے اس کو عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کیا یہ سب کو اس سے قبول ہوگا۔ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات، جو عید کی نماز کے بعد ادا کرے گا یہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ تو ہے، لیکن زکوٰۃ الفطر ادا نہیں۔ تو اس بارے میں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک پر فرض ہے، جو گھر کا جو سربراہ ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے، کلکم مسئول، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کے تمام افراد کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرے، اپنا بھی ادا کرے، جو فیملی کے افراد اس کے ماتحت ہیں ان سب کی طرف سے زکوٰۃ الفطر ادا کرے، اور عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری اور فرض ہے۔ اس کا جو پسندیدہ وقت ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے عیدگاہ سے نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ادا کیا جائے لوگوں کے عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے، یہ اس کا پسندیدہ وقت ہے۔ ہاں، اس مہینے کے اگر آخری 1-2 دن رہتے ہوں، 1-2 راتیں رہتی ہوں، اس وقت بھی علماء ادا کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عین عید کے موقع پر عید کی تیاری میں مشغول رہنے کی وجہ سے بھول جائے۔ تو اس سے بہتر اور احمد یہی ہے، احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ چاند کے دیکھنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ احتیاط کا تقاضا یہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو عید کا چاند دیکھنے کی خوشی میں، عید کی تیاری میں ہم لگ جائیں اور زکوٰۃ الفطر دینا بھول جائیں۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیجیے، یہ ادا کرنا ہر ایک پر فرض ہے اور ضروری ہے۔ ضمناً ایک بات اور بھی ذہن نشین کر لیجیے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ یہ بھی دینا فرض اور ضروری ہے۔ جو مال تجارت ہے، جو ہم اپنے پاس کیش کی صورت میں جو ہمارے پاس پیسے ہیں، بینک میں موجود ہیں یا گھر میں ہیں یا کسی کو ہم نے قرض میں دیے ہوئے ہیں، عموماً یہ سوال آتا رہتا ہے کہ مفتی صاحب میری فلاں رقم فلاں بندے کے پاس بطور قرض ہے، وہ ہے میری، لیکن اس نے قرض لیا ہوا ہے ابھی تک مجھے واپس نہیں کیا، کیا زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ بالکل زکوٰۃ بنتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رقم آپ کی ہے، اس کی نہیں ہے۔ اگر وہ ادا نہیں کرے گا قیامت کے دن مجرم ہوگا، وہ اس کو دنیا میں اگر اس نے نہیں دیا قیامت کے دن اس کو ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی سے قرض اس نیت سے لیتا ہے ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے قرض لوٹانے کی توفیق دے گا۔ جو ادا نہیں کرے گا اطلقہ اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کر دے گا، اسے تباہ برباد کر دے گا۔ تو اگر ہماری رقم
اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہے یا کسی بینک میں ہے یا کسی کے پاس امانت ہے یا کسی کو قرض دیا ہوا ہے، ہر صورت میں زکوٰۃ دینا فرض ہے، ضروری ہے۔ کتنی زکوٰۃ دینی؟ 2.5%۔ 2.5% کا مطلب یہ ہے کہ 100 روپے میں سے 2.5 روپے، 1 لاکھ میں سے 25,000 روپے، 1 لاکھ میں سے 25,000 روپے دینے۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ جو کیش کی صورت میں جو پیسے موجود ہیں یا مال تجارت ہے یا چاندی ہے، اس کے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت میں اگر ہمارے پاس مال تجارت ہے، نمبر 1، نمبر 2 اس پر سال بھی گزر چکا ہے، یا کیش ہے ہمارے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت یا اس سے زیادہ کی قیمت پر ہمارے پاس کیش ہے، ہمارے پاس ہے، گھر میں ہے، بینک میں ہے، کسی کے پاس قرض ہے، کسی کے پاس امانت رکھ ہے اور اس پر سال بھی گزر گیا ہے، دوڑ سکتے ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ مال کا نصاب تک پہنچنا۔ نصاب بتا دیا 52.5 تولے چاندی کی قیمت۔ چاندی کا ریٹ ہر روز اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے کبھی بڑھتا ہے۔ اسی 52.5 تولے چاندی کی قیمت پر آپ کے پاس پیسے ہیں کیش کی صورت میں یا مال تجارت ہے، جو آپ پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اور سال بھی گزر چکا ہے۔ جہاں تک بات ہے اس گھر کی جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، مشینری ہے، کارخانہ ہے، اس کارخانے پورے پر زکوٰۃ نہیں، ہاں اس کی پیداوار پر زکوٰۃ ہے 2.5%۔ کارخانے سے جو کچھ آپ مال لے رہے ہیں، جو کچھ مال آپ کا باہر جا رہا ہے، جو آپ اس کی تجارت کر اس پر تو زکوٰۃ ہے، لیکن مشینری پر زکوٰۃ نہیں، آپ کی گاڑی پر زکوٰۃ نہیں، اسی طرح آپ کے گھر پر زکوٰۃ نہیں۔ جو پیسے آپ ہر روز سے ہر مہینے آپ کو سیلری ملتی ہے وہ استعمال ہو جاتے ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں، الا یہ کہ تھوڑے تھوڑے جمع کرتے 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 مالی نصاب تک یہ پیسے پہنچ گئے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت میں یہ پیسے پہنچ گئے، آپ کے پاس جو جمع پیسے ہیں اور سال بھی گزر گیا تو اب زکوٰۃ دینا پڑتا ہے۔ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو کیا نقصان ہوگا؟ یہ زکوٰۃ کی مختصر وضاحت کرنا ضروری تھا، کیونکہ بہت سارے ہمارے دوست عوام زکوٰۃ کے حوالے سے نواقص ہیں، زکوٰۃ کے مسائل کا ان کو علم نہیں ہے الا ماشاء اللہ، تو یہ تھوڑی سی وضاحت کرنا ضروری تھا۔ اب جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، آئیے سن لیجیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ 2 آیتیں ہیں، ایک سورۃ آل عمران کی، دوسری سورۃ توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ۔ وہ لوگ جو اپنے مال کو سمیٹ کے رکھتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہوا خیر اللہ، یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ بل ہوا شر اللہ، یہ ان کے حق میں شر ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ کس طرح؟ سَيُطَبَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ان کے اس مال کا، جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو بنا کر ان کی گردنوں میں بنایا جائے گا۔ اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مال کو گنجا سانپ بنا دیا جائے گا، جو انتہائی زہریلا سانپ ہوگا، 2 منہ والا سانپ ہوگا، اس کے 2 منہ ہوں گے، جو اس کو ڈسے گا، کاٹے گا، اللہ اکبر، اس کو بار بار کاٹے گا، یہ بولے گا تو کون ہے، وہ اس کے پیچھے چلے گا، اس کے گردن کا توپ بن جائے گا، اس کا مال کہے گا انا کنزک انا مالک، میں وہی تیرا مال ہوں جو دنیا میں جمع کرتا رہا، حتیٰ یہ جب تک لوگوں کے مابین حساب نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ زہریلا سانپ اس کو کاٹتا رہے گا۔ آج دنیا میں کسی کو بچھو کاٹتا ہے موت واقع ہو جاتی ہے، دنیا کا سانپ کاٹتا ہے بندہ فوری علاج نہ کرا تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ وہ زہریلا سانپ جو بار بار کاٹے گا، بندے کو تکلیف ہوگی، درد ہوگا، حتیٰ کہ اس بندے کے ہاتھ کو وہ سانپ کھا جائے گا۔ اللہ اکبر،
اور وہ بار بار یہی کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا وہی مال ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ ادا کی۔ اللہ اکبر۔ موت واقع نہیں ہوگی، پورا جسم سانپ کی زہر سے بھلے بھر جائے گا، بھلے سانپ کاٹ کاٹ کر اس کا حشر کر دے گا، اس کی چمڑی کو ادھیڑ کے رکھ دے گا، اس کے گوشت کو نوچتا رہے گا، کوئی اس بندے پر ترس کھانے والا نہیں ہوگا، اور بار بار یہ اس سے بچنے کی بھاگنے کی کوشش کرے گا لیکن اس کی جان نہیں چھوڑے گی۔ اسی طرح دوسری سزا اس کے لیے یہ ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اس کے اس مال کو جس کی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، دنیا میں سمیٹتا رہا، جمع کرتا رہا، بڑی بڑی اس کی فیکٹریاں تھیں، بڑے اس کے کاروبار تھے، ارب کھرب پتی تھا، لیکن اللہ کے راستے میں 2.5% نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ قیامت کے دن اس کے سارے مال کی تختیاں بنا دی جائیں گی، ان تختیوں کو یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ پر جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، اس آگ پر ان تختیوں کو گرم کیا جائے گا، جلایا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کاپا جائے گا اس کی پیشانی کو، اس کے پہلو کو اور اس کی پشت کو، اور یہ کہا جائے گا یہ وہی مال ہے۔ بار بار ان تختی کے ذریعے اس کی پیشانی کو، اس کی پشت کو، اس کے پہلو کو داغا جائے گا، اور بار بار ان تختی کے ذریعے اس کے جسم کو جلایا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا یہ وہی خزانہ ہے جو تم دنیا میں جمع کرتے تھے، اب چکھو جہنم کا دردناک عذاب۔ تو آئیے ہم یہ تہیہ کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ کی مختصر تفصیل آپ لوگوں نے سمجھ لی، ضمناً یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ سونے کی جو زکوٰۃ ہے اس کی زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے، وہ چاہے سونے کے ہوں یا چاندی کے ہوں۔ احادیث میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابیات سے کہا اگر تم زکوٰۃ ادا نہیں کرو گی قیامت کے دن یہی کنگن جہنم کے بنا کر تمہیں پہنائے جائیں گے۔ تو سونے کی زکوٰۃ کا نصاب ذہن میں رہے، وہ سونا ڈلی کی صورت میں ہو، وہ سکے کی صورت میں ہو، یا وہ زیورات کی صورت میں ہو، اس کی زکوٰۃ کا نصاب 7.5 تولے ہے۔ اگر 7.5 تولے سونا کسی کے گھر میں موجود ہے، 52.5 تولے چاندی کسی کے گھر میں موجود ہے، یا بینک میں موجود ہے، یا کسی کے پاس امانت رکھوا ہوئے ہیں، سونا یا چاندی یہ ڈلی سکے کی صورت میں ہے یا زیورات کی صورت میں ہے، سونا 52.5 تولے یا اس سے زیادہ ہے، سال گزر چکا ہے، زکوٰۃ ادا دینا فرض ہے۔ چاندی 52.5 تولے یا اس سے زیادہ گھر میں موجود ہے، کہیں بھی موجود ہے، لیکن وہ ہماری ملک میں ہے، وہ ہمارے اپنے ہیں، اس پر سال میں ایک بار زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اللہ پر کتنا پرسنٹ سمجھ لیا، وہ سونے کا پرسنٹ، چاندی کا پرسنٹ، وہ مال تجارت کا پرسنٹ، وہ کیش کا پرسنٹ 2.5% ہے۔ 2.5% کے لحاظ سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وہ سونے کی زکوٰۃ ہو، چاندی کی ہو، مال تجارت کی ہو یا کیش کی ہو، سب کی جو زکوٰۃ کا جو فیصد ادا کرنا ہے وہ کتنا ہے؟ 2.5%۔ نصاب کیا ہے سب نے سمجھ لیا۔ یہ مختصر تفصیل ہم ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، اور اگر اب تک ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو خدا رسول کی توبہ کرے، معافی مانگے۔ ضمناً ایک بات بتا دی جائے، بہت سارے ہمارے ساتھی قسط میں پلاٹ لیتے ہیں، بہت سارے ساتھی قسط میں پلاٹ لیتے ہیں، اب وہ کنفیوژن کے شکار ہیں کہ بعد میں بیچنا ہے یا پھر بعد میں اپنے گھر بنانا ہے۔ اگر یہ ڈیسائیڈ ہے کہ گھر بنانا ہے پھر تو ایسے پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر یہ کنفرم ہے کہ بیچنا ہے، آگے تجارت کرنی ہے، تب بھی زکوٰۃ دینا فرض ہے، ضروری ہے، کیونکہ مال تجارت میں آتا ہے۔ اگر اس پلاٹ جو قسطوں میں چل رہا ہے یا ہمارے پاس موجود ہے، قسطیں مکمل ہو چکی ہیں، ہماری ملک میں ہے، ہم نے یہ ذہن بنایا ہوا ہے
کہ جب قیمتیں بڑھیں گی بیچ دیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے گھر بنا دیں، تو اس صورت میں بھی بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کر دی جائے، بہتر یہی ہے کہ زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ لیکن جس پلاٹ یا کوئی دکان ہے یا کوئی گھر ہے، ہم نے اس کو بیچنا ہے، بھلے گھر بیچنا ہے یا کوئی اور دکان بیچنی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے، کیونکہ مال تجارت میں آتا ہے۔ کتنا دینا ہے؟ 2.5%۔ نصاب کیا ہے وہ سمجھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کما حقہ دین کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ عین ممکن ہے کہ اگلے جمعہ عید الفطر ہو، عید کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین رہے کہ عید صرف اور صرف اس کی ہے جس نے اس مہینے کی قدر کی۔ سلف صالحین کہتے ہیں لیس العید لمن لبس الجدید واکل السرید، اس شخص کی عید تو ہے ہی نہیں جس نے آج کے دن عید کے دن نیا لباس پہنا، بہترین قسم کے کھانے کھائے، اس کی عید نہیں ہے۔ حقیقت میں عید اس کی ہے جس کی پوری زندگی فرمانبرداری کے ساتھ گزری۔ مومن کا ہر دن وہ عید والا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مومن کا وہ ہر دن خوشی والا ہے جس دن اس نے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی۔ تو مومن کا ہر دن اس طرح خوشی کے ساتھ گزرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صبرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن، جب تمہیں نیکی خوش کرتے گناہ تمہیں برا لگے تمہارے اندر ایمان موجود ہے۔ تو مومن کا ہر دن عید ہے، وہ دن جس میں اس نے نافرمانی نہیں کی، فرمانبرداری کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا۔ عید الفطر کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین رہے، جب گھر سے جانا ہے تاک کھجوریں کھا کر جانی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام تاک کھجوریں 3، 7، 5، 9 کھجوریں کھا کر جاتے تھے، اور عید الفطر کا چاند شروع ہوتے ہی تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات پڑھنی ہے۔ اور پھر عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے بھی تکبیرات کہنی ہے، آتے ہوئے راستہ چینج کر کے آنا ہے، جس راستے سے گئے ہیں اسی راستے سے نہیں، دوسرے راستے سے واپس آنا اگر ممکن ہو، اگر راستہ دوسرا میسر ہو۔ حتیٰ کہ عیدگاہ میں وہ خواتین بھی جائیں جو ایام مخصوصہ میں ہیں، جو شرعی عذر کی بنا پر روزے نہیں رکھ سکتی، مسجد میں نہیں آ سکتی، وہ بھی عید الفطر میں یا عید الاضحیٰ میں جائیں۔ فرمایا یہ عورتیں جو شرعی عذر کی بنا پر جن کے مینسز کا ایام چل رہے ہیں، وہ عورتیں جائیں نماز سے الگ رہیں، لیکن اس عید کے دن میں ضرور شریک ہوں، تاکہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں، اس دن کی برکات میں شریک ہوں۔ تو عید الفطر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت صدقات کا حکم دیا کرتے تھے، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی، تو اس چیز پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ یہ مختصر سی باتیں تھیں عید کے حوالے سے، جو رہی صحیح باتیں ہیں انشاءاللہ شیخ صاحب بیان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس کے مطابق ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔